بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ فہم قرآن اس کے عنوان پر گزشتہ ہفتے ہم لوگوں کی جو گفتگو ہوئی تھی گزشتہ جمعرات کو، وہ مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں مراحل کو سامنے رکھ کر کے ہوئی تھی، جس میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان چاروں کو ہم نے فہم قرآن کو سمجھنے کے جو سٹیجز ہیں، جو مراحل ہیں، اس کے مطابق ڈھالنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ تفصیلات آپ پچھلی ویڈیو ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، اور تلخیص اور سمری کے طور پر آخر کا کہ 2 منٹ پھر سے ہم اٹیچ کر دیں گے اور بھیج دیں گے تاکہ سمرائز بھی ہو جائے اور کس مقصد کے تحت یہ کلاس اور یہ محاضرہ چل رہا ہے وہ بات ریکال بھی ہو جائے اور ازبر بھی ہو جائے۔ جن حضرات نے پچھلے سال کا پہلا سیزن جو تعارفی انٹروڈکٹری تھا، جو ادھورا رہ گیا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کو اٹینڈ کیا ہوگا، انہیں یاد ہوگا کہ 23 جنوری سے مسجد مراد شاہ بی بی CFTRI میں اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور 30 جنوری کو خاص طور پر قرآن مجید میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے تعارف کی باتیں کہی گئی تھی، کہ جیسے پارہ کس کو کہتے ہیں، جو رکوع لکھا رہتا ہے وہ رکوع کیا ہوتا ہے، سورت کس کو کہتے ہیں، قرآن میں حافظی لکھا رہتا ہے، عکسی لکھا رہتا ہے، معرہ لکھا رہتا ہے، آیت کس کو کہتے ہیں، یہ تمام تفصیلات اس وقت آ چکی تھی۔ 30 جنوری کی ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ آپ کے پاس ہو تو سن لیں، یا جو لوگ نئے سرے سے سن رہے ہیں وہ آڈیو ریکارڈنگ منگا سکتے ہیں۔ چونکہ 15 سے 20 منٹ کے ہی وقفے میں اس کو مکمل کرنا ہے، اس لیے ان پچھلی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے آج یتلو علیہم آیاتہ پر تھوڑی موٹیویشنل گفتگو آپ سے کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر تجوید یا الفابیٹس جو عربی کے حروف تہجی ہیں اس پر کوئی فنی کلاس نہیں ہو رہی، اس کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں، تجوید کی، ترتیل کی، اس کے بارے میں صرف موٹیویشن اور ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ فہم قرآن کے واسطے جو پہلا سٹیج ہے، پہلا جو مرحلہ ہے قرآن مجید کے آیات کی تلاوت، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ تفہیمی اور کچھ موٹیویشنل اور ترغیبی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر اس کے کنٹینٹس میں اور مشتملات میں اگر کہیں کوئی چیز چھوٹتی ہے یا کوئی چیز کم رہ جاتی ہے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تجوید میں شامل نہیں ہے، اس کے واسطے ٹیکنیکل اور فنی کلاس کرنی ہوتی ہے جس کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ کہی جائیں گی۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا مقصد تھا کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں، یہ بھی ذمہ داری تھی۔ اب اس کے اندر مزید تفصیلات بھی ہیں، اس کی تفسیریں بھی ہیں اور اس کی تشریحات بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈنگ قرآن، فہم قرآن کے عنوان سے لے کر کے چل رہے ہیں، تو اس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ذمہ داری تھی کہ اللہ کا کلام کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھ کر کے بتائیں بھی اور پڑھ کر کے سکھائیں بھی۔ تو یہ پڑھ کر کے بتانا اور یہ پڑھ کر کے سکھانا تجوید اور ترتیل کے عنوان سے امت مسلمہ میں ایک فن ہے، یعنی فن قراءت ایک باقاعدہ فن ہے، اور اس کے بھی الگ الگ قسمیں ہیں، سٹیجز ہیں، اور اس کے مراحل بھی ہیں۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی اللہ نے جو ترتیب بتائی ہے، جو میتھڈ بتایا ہے، جس ٹون کے ساتھ اور جس ریدم کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ ویسا پڑھیے اور ویسا ہی سکھائیے۔ لہٰذا امت مسلمہ نے اس دور سے لے کے اب تک قرآن مجید کو اسی میتھڈ کے ساتھ پڑھنے اور اسی میتھڈ کے ساتھ برتنے کا طریقہ پھیلایا بھی، اور آج تک اس پر امت مسلمہ باقی ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا ایک الگ ہی ٹون ہے، نہ گانے کی طرح سے ہے، نہ نوحہ کی طرح سے ہے، نہ شعر و شاعری کی طرح سے ہے، اسے سمجھا جا سکتا ہے، امت کا ہر فرد جان سکتا ہے۔ لیکن امت کے ہر فرد کے لیے، جیسا کہ یہ کلاس نان علماء کے لیے کی جا رہی ہے جن کو زندگی میں اتنا موقع نہیں ملا مگر قرآن سیکھنے کا شوق ہے، ان کے لیے کی جا رہی ہے، تو لہٰذا بہت ساری باتیں اس اسٹیج کی نہیں ہے، تھوڑا کم لیول کی بیان
کی جا رہی ہے تاکہ سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو اور وقت میں بات ہو سکے۔ تو کم از کم ایک مسلمان کو جو صحیح طریقے پر قرآن کا ناظرہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ عربی کے الفابیٹس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ وہ پڑھے، جس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ نمبر 2، مخارج کا خیال سب سے زیادہ عربی میں کیا جاتا ہے، یعنی سورس آف وائس، آواز کہاں سے نکل رہی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، لینگویج کو جاننے والا یا لنگوسٹک کو جاننے والا، کہ آواز سے ہی حروف بنتے ہیں، اور یہی آواز جب پھیپھڑوں سے نکل کر کے حلق، منہ اور ناک اور ہونٹ، دانت اور زبان، اس کے الگ الگ حصوں سے جب ٹکراتی ہے تو حروف بنتے ہیں۔ اس میں بھی جو آواز بغیر کسی حصے کے ٹکرانے سے باہر نکل جائے تو وہ واول کہلاتی ہے، اور جو ٹکرا کر کے نکلتی ہے کانسوننٹ کہلاتی ہے۔ عربی میں بھی اسی طرح سے حرف علت واولز کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے مزید جو کانسوننٹس ہیں وہ بھی عربی میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا خاص ایک ٹون ہے، خاص لہجہ ہے۔ اس خاص لہجے کے طریقے پر قرآن کا ناظرہ پڑھنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ کچھ مثالیں انشاءاللہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تیسری چیز عربی زبان یعنی قرآن مجید کے ناظرے کی جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ویل نون طریقہ، معروف اور مجہول ایک عربی ٹرمینالوجی ہے جس کی تفصیلات ابھی تو نہیں، بعد میں بیان کریں گے۔ معروف کو سمپل اور سادے انداز میں اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم ہندوستانی ٹون والے لوگ جو فارسی کے زیر اثر جو اردو زبان ہماری ہے، اس میں ہم کوئی لفظ حرکت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں، خاص طور پر زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو الف زیر اے، بے زیر بے، تے زیر تے، یا پیش کی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو الف پیش او، بے پیش بو، تے پیش تو۔ یہ عربی زبان میں بالکل غلط ہے۔ عربی زبان میں زیر کی اور پیش کی جو حرکتیں ہیں، ان کو زیر کی حرکت کو یا کے قریب قریب کی حرکت سے پڑھنا چاہیے، اور پیش کی حرکت کو واو کے قریب قریب کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نہ کھینچا جائے کہ واو بن جائے، اتنا نہ کھینچی جائے زیر کی یا بن جائے، اس کے قریب جیسے الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، اس طریقے سے پڑھا جائے تو قرآن معروف طریقے پر پڑھا جاتا ہے۔ صرف قرآن میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مجہول یعنی اردو کے طرز میں پڑھا گیا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کے اپنے الگ قاعدے ہیں۔ تو تیسری چیز جو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے معروف طریقے پر قرآن پڑھنا، الف زیر ای، با زیر بی، الف پیش او، با پیش بو، اس طریقے پر۔ چوتھی چیز جو جاننا ضروری ہے کہ میجر اور مائنر مسٹیکس کیا ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، بڑی غلطیاں کیا ہو سکتی ہیں اور چھوٹی غلطیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ میجر مسٹیک چیز کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، بڑی غلطی ہو گئی تو تباہی آ جاتی ہے۔ نماز میں اگر بڑی غلطی ہو گئی تو نماز ضائع ہو جاتی ہے، چھوٹی غلطی ہو تو نماز میں مکروہ ہو جاتی ہے یا سجدہ سہو سے صحیح ہو جاتی ہے، مگر بڑی غلطی سے نماز درست نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے بڑی غلطی اگر ہو گئی تو مفہوم اور میننگ بدل جاتی ہے۔ کیا ہے اس کی ایک دو مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑی غلطی کہا جاتا ہے کہ قرآن میں، اس کی وضاحت مزید یہاں پر ہوگی کہ قرآن میں بہت سارے حروف ایسے ہیں جو اردو میں ایک ہی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن قرآن میں اس کے لیے مخرج اور سورس آف وائس الگ ہے۔ اگر وہاں پہ غلطی کر دی، جیسے سا، اب سا الگ طریقے سے نکالا جاتا ہے، سین الگ طریقے پہ نکالا جاتا ہے، رال، زا، وا، واد الگ طریقے پر نکالا جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم نے صحیح نہیں کیا، اس کے بارے میں ہم نے معلومات نہیں کی، اور اگر یہ غلطی کر لی، یہ ہمیں صحیح نہیں معلوم ہوا، تو یہ غلطی کبھی کبھی ہماری نماز کو بھی فاسد کر دے گی۔ جانتے بوجھتے اگر ہم نے یہ غلطی کر دی تو معنی بہت آگے تک بھی گناہوں میں لے جاتا ہے۔
یہ بات سامنے رکھیں. کوشش کے باوجود کوئی نہ کر سکے تو نیت اور ارادے کو تو اللہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے تو یہ سوال ضرور ہوگا کہ کیوں نہیں اس کو درست کر دیا تھا. اس کی ایک مثال دیں. جیسے ظفیر کا لفظ ہے. ظفیر ایک لفظ ہے، ظ فا یا اور را نام ہوتا ہے ظفیر الدین. ظفر کا مطلب کامیابی ہوتا ہے. ظفیر الدین، دین کی کامیابی. اب اگر قرآن میں کہیں ایسا لفظ ہے جو ظا سے ہے مگر ہماری تجوید صحیح نہیں ہے اور ہم نے زا سے پڑھ دیا اس کو، تو زا سے ظفیر کا مطلب ہوتا ہے سیٹی کی آواز. مطلب بدل جاتا ہے، اس کے آگے کے بھی مطلب بدلتے ہیں. لہن جلی یہ کہتے ہیں کہ پوری تجوید میں کہیں بڑی غلطی پیش آ جائے، جس کی وضاحت ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں. مائنر مسٹیک لہن خفی. لہن خفی کیا ہے کہ جیسے عرب کے لوگ جس لہجے سے قرآن پڑھتے ہیں اس لہجے سے قرآن نہ پڑھا جائے تو یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہے کہ بڑا گناہ لازم ہے. جیسے عام طور پر اذان دینے والے مؤذنین، عام طور پر عربی نہ جاننے والے لوگ، تجوید نہ جاننے والے اللہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، مگر آپ دیکھیں جب کوئی قاری پڑھے گا تو کہے گا اللہ اکبر. نان قاری پڑھے گا تو اللہ اکبر پڑھے گا، قاری پڑھے گا اللہ اکبر کہے گا. اسی طرح سے الرحمن کہے گا، را کو بولڈ پڑھے گا، لیکن نان قاری جب پڑھے گا الرحمن پڑھے گا. یہ بھی غلطی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ بڑا گناہ لازم ہے، لیکن بہرحال چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. ایسی پانچویں چیز جو جاننا ضروری ہے صحیح طریقے پر ناظر قرآن کو پڑھنے کے لیے، وہ رموز اوقاف اور اصطلاحات، یعنی پنکچویشنز اور ایڈیمز. پنکچویشنز کا تذکرہ پچھلے سیزن میں آیا بھی تھا، اور قرآن میں ہر قرآن کے آخر میں اس کا تذکرہ ہوتا بھی ہے. اور ایڈیمز اصطلاحات قرآن مجید کی کچھ ہیں، وہ ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں. اس میں سے سب جاننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ جاننا ضروری ہے جس کو تجوید اور قرات میں سیکھا جا سکتا ہے. جیسے اخفاء، ادغام، حروف قلقلہ، حروف حلقیہ. یہ عربک ٹرمینالوجیز ہیں جو سننے میں بھاری لگ رہی ہیں، مگر پریکٹس کرنے میں، عمل کرنے میں آج یوٹیوب چینل پر بھی بہت سارے ایسے آن لائن کلاسیں ریکارڈڈ ہیں جن کو سن کر کے یہ صحیح کیا جا سکتا ہے، جن کے بارے میں معلومات کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے بولڈ اور تھن، باریک اور موٹا پڑھنا، یہ بھی عربی قاعدوں کے اصول میں سے، جیسے ہم نے بتایا اللہ، اللہ، الرحمن، الرحمن. تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے پڑھنے کے اور ناظرے کو، تجوید کو غلط کر دیتی ہیں. تو جو چیزیں ایک نارمل شخص کے لیے، ایک عام انسان کے لیے صحیح ناظرہ پڑھنے کے لیے کم از کم آنا چاہیے، یہ 6 چیزیں آنے چاہیے. حروف تہجی صحیح طریقے پر، مخارج کم از کم ابھی تذکرہ آ رہا ہے کہ 14 حروف کے مخارج صحیح طریقے پر، وہ نون طریقے پر، یعنی الف زیر ای، با زیر بی، الف پیش او، با پیش بو کے طریقے پر. لہن جلی سے بچنا، لہن خفی سے بھی بچنے کی کوشش کرنا. رموز اوقاف اور اصطلاحات کا جاننا، اور باریک اور موٹا کیسے پڑھا جاتا ہے، پر کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں جاننا. اب آئیے تھوڑی سی بات حروف تہجی کے تعلق سے کر لیں. اچھا، یہاں پر ایک بات جو ذہن میں پچھلے ہفتے رہ گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی کلاس چل رہی تھی تو اس کلاس کے وقت میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ گائیڈنگ پاتھ کے نام سے کتاب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. اس کے اندر پچھلے سال کی جو کلاسیں تھی کہ اس میں قرآن مجید کے احکامات کیا ہیں، قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، انگلش میں پورا آ چکا ہے، جس کے اندر آپ خاص طور پر پیج نمبر 92، پیج نمبر 92 پر جائیں. دا فرسٹ سورس آف اسلام، دی قرآن. اس کے اندر قرآن مجید کا جو تعارف اردو میں کرایا گیا تھا، یہ پورا انگلش میں آ چکا ہے، اور اس کے اندر پنکچویشنز اور رموز اوقاف بھی کچھ اس کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں. یہ کاپی موجود ہے، جو لوگ منگانا چاہتے ہیں فری کاپی بھی منگا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے اسپانسر کیا ہے تقسیم کرنے کے لیے، رابطہ کر کے منگا سکتے ہیں، یا یونیورسل گائیڈنس سینٹر سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کے اندر بھی چیزیں مل جائیں گی. تو بات جو چل رہی تھی ہم لوگوں کی حروف تہجی کے بارے میں، اب ہم لوگ جو بات کریں گے اس کے بارے میں. حروف تہجی آپ غور کریں تو اردو اور عربی کے حروف تہجی کے اندر تھوڑا فرق ملے گا.
عربی میں 28 عام طور پر، بعض لوگوں نے 29 بھی لکھا ہے۔ فرق یہ کہ جن لوگوں نے حمزہ اور الف کو ایک مانا ہے انہوں نے 28 لیٹرز لکھے ہیں، اور جن لوگوں نے حمزہ کو الگ سے مانا ہے ان لوگوں نے 29 لکھا ہے۔ اور اردو میں 36 لیٹرز ہیں۔ اردو چونکہ عربی الفابیٹ سے لے کر کے، پھر اسی طرح سے کچھ فارسی الفاظ سے لے کر کے اور ہندی الفاظ سے لے کر کے بنی ہے، جیسے ٹا، پھا، ڑ، یہ سارے الفاظ ہندی کے ہیں، تو تھوڑا فرق اسی وجہ سے۔ مگر ایک چیز آپ غور کریں کہ اردو زبان جاننے والوں کو عربی سیکھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اردو زبان جاننے والے کو تجوید سیکھنا اور مخارج سیکھنا انگلش والوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا عام مسلمان جو تجوید کو باقاعدہ سیکھے ہوئے نہیں رہتا ہے، اتنی آسانی سے تجوید نہیں سیکھ پاتا۔ وجہ یہ کہ اس کا جو ٹون ہوتا ہے، اس کا جو لہجہ ہوتا ہے، وہ اردو پہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے۔ اور اردو کے میں آپ دیکھیں کہ اردو جو پڑھایا جاتا ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، اس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ عربی کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ الف، با، تا، سا، اس طریقے پر ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ پڑتا ہے کہ اردو میں 14 حروف ایسے ہیں، 14 حروف ایسے ہیں جن کی آواز 5 ہے صرف۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے تا اور تو اردو میں ایک ہی آواز سے نکالے جاتے ہیں، اور اردو میں ایک ہی آواز سے نکالنا بھی چاہیے۔ کسی تابش، طاہر، تو تابش بھی کی آواز بھی اور طاہر کی آواز بھی ایک ہی ٹون سے نکلی، حالانکہ لفظ میں تابش تا ہے اور طاہر میں تو ہے، تو ایک آواز ہو گئی۔ اسی طرح سے سا، سین، صاد، صادق بھی، صادق بھی، اور اسی طرح سے ثابت بھی ایک ہی ٹون سے نکالا جاتا ہے۔ مگر عربی میں آپ دیکھیں سا کا الگ مخرج ہے، سین کا الگ مخرج ہے، صاد کا الگ مخرج ہے۔ اسی طرح سے آپ اردو میں دیکھیں دال، زا، زو، ضاد، ان چاروں کے ٹون ایک ہی ہیں، ایک ہی آواز سمجھ میں آتی ہے۔ مگر عربی میں آپ دیکھیں رال کا مخرج الگ ہے، زا کا مخرج الگ ہے، غا کا مخرج الگ ہے، ضاد کا مخرج الگ ہے۔ ایسے ہی ہا اور ہا آپ دیکھیں کہ عربی میں ہا حلق کے نیچے والی آواز سے موٹی نکلی ہا، اور ہا درمیان میں زبان کو تھوڑا سا حلق کو تھوڑا دبا کر کے ہا نکالا جا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، مگر اردو والا حیا علی الصلاۃ پڑھتا ہے۔ تو اردو میں ہا اور ہا اس کا ٹون ایک ہی نکلتا ہے، عربی میں الگ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے الف، عین اور حمزہ، امیر اور عامر ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے، حالانکہ امیر کے اندر الف ہے اور عامر کے اندر عین ہے۔ یہاں پہ مسئلہ حمزہ اور الف کا بھی ہے۔ عربی والے اس بات کو جانتے ہیں کہ حمزہ ایک مستقل حرف ہے، الف ایک مستقل حرف نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی ہے۔ حرکت جیسے ہی آئے گی، الف کے اوپر جیسے ہی حرکت آئے گی وہ حمزہ بن جائے گا۔ الف کہاں آتا ہے؟ کسی لفظ سے مل کر کے ساکن نہیں آتا ہے۔ تو لیکن اردو میں آپ دیکھیں الف اور عین کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں غلطی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع نہ ہو اور نہ کر پا رہا ہو تو کم از کم یہ جو 14 لیٹرز ہیں، 14 حروف ہیں، ان میں فرق صرف زبان سے کر لے تو قرآن صحیح ہو جائے گا اس کا۔ اور اگر نہیں کر سکا اور قرآن پڑھے گا تو غلطی ہوگی۔ اور وقت اللہ نے دے رکھا ہے، دنیا کی ہر چیز سیکھ رہا ہے، نئے نئے موبائل کو آپریٹ کرنا سیکھ لے رہا ہے، اس کی یوٹیوب چینل پر ساری دنیا کی سیر کر رہا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر تجوید سکھانے والے باقاعدہ پکچر کے ساتھ موجود ہیں، اس کو بھی سیکھ لینا ضروری ہے، ورنہ زندگی بھر یتلو علیہم آیاتہ سے وہ محروم رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کے واسطے، آخر میں قرآن کو سمجھنے کے واسطے، فہم کے واسطے جو آداب ہیں، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔
اگر اس قرآن کو اپنے پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو لرز جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. تو اللہ کا کلام ہے یہ، اور اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کا کچھ ادب ہوتا ہے. ادب میں کیا ہے؟ ایک بہترین کتاب مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی لکھی ہے. یہ پڑھ لیا جائے تو قرآن کی عظمت دل میں آ جاتی ہے. بہترین کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس میں سے کچھ چیپٹرز ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں. جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، جو مطلوب ہیں، اس میں 7 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. پہلی چیز طلب. طلب میں کیا ہے؟ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی اور فائدہ اٹھانے کی پہلی شرط ہے کہ دل میں ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے، طلب ہونی چاہیے. جب کوئی چیز ہم تلاش کر کے لاتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. آج قرآن ہم تلاش کر کے نہیں لائے. بیٹی کے ساتھ جہیز بھیج دیا اور طاق پر رکھ دیا گیا، رمضان میں جھاڑ کے اٹھایا گیا، یا ایصال ثواب کی مجلس کے لیے اٹھایا گیا، یا جھاڑ پھونک کے لیے اٹھایا گیا، رکھ دیا ہے. اس نے طلب نہیں کیا. جس نے طلب کیا اس کو گائیڈنس ملتی ہے، بے طلبوں کو کچھ نہیں ملتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رعد وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ لوگوں کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. اور سورہ شورى میں فرمایا گیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. سورہ رعد میں فرمایا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا مگر آج طلب نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری گمراہی ہو رہی ہے. دوسری چیز استماع اور اتباع. استماع اور اتباع جب تک ایک اسٹوڈنٹ کان لگا کر کے دھیان سے پوری طرح سے حاضر ہو کر کے چیزوں کو سنتا نہیں، کلاس سے غیر حاضری سمجھا جاتا ہے دماغی طور پر. قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک صحیفہ یہ تعلیم ہے، یہ گائیڈنس ہے. اس غور سے سننا اور اس کو فالو کرنا، غور سے سننا اور اس کو فالو کرنا. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. آپ بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر کے بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی وہ صاحب عقل ہے. تیسری چیز خوف. رب کا دربار ہے، رب کا کلام ہے. جب ہم راشٹر گان پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا جھنڈے کو سلامی دینے کے لیے جاتے ہیں یا انڈین کانسٹیٹیوشن پہ بات کرنے جاتے ہیں تو 10 مرتبہ سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں جھنڈے کی غلطی ہو گئی، کہیں جو ہے نیشنل اینتھم کی غلطی ہو گئی تو کیس ہو جائے گا. بڑے پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. رب کا کلام جو پوری کائنات کی ہدایت کے واسطے ہے اور رب ہمیں دے رہا ہے، اور ہم یوں ہی بے ادبی کے ساتھ پیر پھیلائے ہوئے پیر کے اوپر رکھ دیں اور کہیں بھی یوں ہی رکھ دیں، بے وضو چھو دیں. لا یمسہ الا المطہرون کہہ دیا جس رب نے کی خوب پاک باوضو ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو چھوتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت اہم حصہ ہے کہ رب سے، اور یہ ڈر وہ نہیں ہے کہ جو سانپ بچھوؤں کا ڈر ہوتا ہے، یہ وہ ڈر ہے جو اپنی بڑوں کی عظمت کا ہوتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے. کیونکہ کلام کی گستاخی رب کی گستاخی کہی جائے گی. تو تیسری چیز جو ہے خوف. چوتھی چیز ہے ایمان بالغیب. یہ بڑی اہم بات ہے. ایمان بالغیب دین کا بڑا اہم حصہ ہے. جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، جو ہماری عقل سے باہر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا. آج سے 200 سال پہلے بہت ساری چیزوں کا لوگوں نے انکار کیا تھا. چاند پر نہیں پہنچ سکتا انسان، مگر اب تو چاند کا پلاٹ بھی لوگ خرید چکے ہیں، چاند کا پلاٹ بک چکا ہے. نہ جانے آئندہ کیا ہوگا. تو غیب پر ایمان ہونا ضروری ہے، خاص طور پر اللہ کی صفات، وحی، فرشتے، آخرت، جنت اور دوزخ، عقل کے قبر کا عذاب. یہ خلاف عقل نہیں ہے، ماورائے عقل ضرور ہے. یعنی یہ جس طرح سے ایک پیرا سائیکالوجی ہوتی ہے، پیرا سائنس کے اندر ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو اس کے بارے میں علم دے گا. اللہ نے چاہا تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم دیا. آج سے 100 سال پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایٹم کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہے اور ایٹم اتنا باریک ہوتا ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا. تو ایمان بالغیب ہونا چاہیے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان کی خاصیت ہے. کوئی شخص اگر ان میں شک کرتا ہے، کوئی شک کرتا ہے کہ یہ خلاف فطرت ہے، معجزہ خلاف فطرت ہے، فرشتے خلاف فطرت ہے، تو گویا کہ وہ تباہی کے دہانے میں. چوتھی چیز ہے تدبر. غور و فکر کے بغیر تو ظاہر سی بات ہے کچھ ملتا نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے تدبر تفکر کے بارے میں. بھلا قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے؟
क्या उनके दिलों पे ताले पड़ गए? मुजाहिदा यानी स्ट्रगल करना, हासिल करने के लिए मेहनत करना। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और जिन लोगों ने हमारे लिए कोशिश की, स्ट्रगल की, हम इनको ज़रूर अपना रास्ता दिखा देंगे। खुदा तो नेकोकारों के लिए के साथ है। फिर अदब व अज़मत, कुरान से इस्तिफादा के लिए अदब व अज़मत की सबसे ज़्यादा अहमियत है। और जैसा कि अभी पढ़ी गई सूरह हश्र की आयत के, अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल होता तो वो लरस जाता। जब उसकी अहमियत वहाँ है तो हमें अदब व अज़मत के साथ बाकायदा बावजू होकर के और इंटेंशन के साथ इसको पढ़ना चाहिए। कुरान को पढ़ने के वक्त में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आमतौर पर मुसलमान तो यकीनन नहीं कर सकता कि कुरान को समझने में तकब्बुर है कि मैं बहुत तफसीर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मालूम, अरे वो क्या बयान करेगा, कुरान से रहनुमाई नहीं पाएगा, गुमराह हो जाएगा। मुजाहिदा डिबेट में पड़ जाए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये साइंस के खिलाफ है, ये अकल के खिलाफ है, नहीं समझने वाली बात। इनकार आखिरत और आखिरत का इनकार करता है और दुनिया परस्ती में अगर वो मुब्तला होता है तो वो गुमराह हो जाएगा और हासिल नहीं कर सकेगा। लिहाजा हाज़रीन, यतलू अलैहिम आयातिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था वो मकसद ये था कि कुरान, अल्लाह के कलाम को सही तरीके पर अल्लाह का बंदा पढ़े, उसके हुरूफ को सही तरीके पर अदा करे और उसके आदाब के साथ कुरान मजीद की तिलावत करे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आदाब को मलहूज़ रख करके नाज़रा सीखने और पढ़ने की और तदब्बुर व तफक्कुर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम।